ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں وہ مومنانہ جرأت والا واقعہ آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ یاسین شریف کی آیتوں میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انطاکیہ کی طرف دو لوگوں کو بھیجا، اور وہ دین کی دعوت دینے جب پہنچے انہیں ستایا گیا تو تیسرے بھی ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھر حبیب نجار کے حوالے سے بھی آپ حضرات نے گفتگو سماعت کی کہ جب اس اللہ کے بندے نے حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہو کر کے علل اعلان حق کا اعلان کیا تو کافروں نے حضرت حبیب کے گلے میں رسی باندھ کر شہر کے باہر ایک درخت پہ لٹکا دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آرا سر پر رکھ کر پاؤں تک دو ٹکڑے کر دیے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ بہرحال حضرت حبیب پر جتنا ظلم کیا گیا، تو پچھلی آیات میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جب ان کی روح نکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر داخلہ نصیب کیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی یہ تمنا کی تھی کہ میرے قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام و اکرام فرمایا ہے۔ کیونکہ بندہ جب دنیا سے با ایمان رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو موت کے وقت میں قبلہ رخ کر دیا، لیکن جب بھی آپ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتے تھے تو وہ ہر بار چہرہ قبلہ سے ہٹا لیتا تھا، تو غیب سے آواز آئی کہ ایسے ہی اس کو رہنے دو، کیونکہ جسے ہم ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اور جسے ہم عزت دے دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو موت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ کامیاب ہو کے جاتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہو کے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے اور غسل دینے والا اسے تختے پر لٹا کر نہلانے لگتا ہے تو ندا آتی ہے، اے غسل دینے والے تم اس کے ظاہر کو دھل دو، ہم اس کے باطن کو رحمت کے پانی سے دھل دیں گے۔ اور ساکنان حضرت جبروت پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس نور کے متعلق آگاہ فرما دے جو اس کے منہ کے اندر معجزن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے جلال کا نور ہے۔ تو جب حضرت حبیب نجار اس منزل پر پہنچے تو انہیں خطاب کیا گیا، کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہا گیا کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، یعنی جنت اللہ والوں کی مشتاق ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت حبیب جب جنت میں داخل ہوئے تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کیسا انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اور یہ ان کی تمنا بھی بڑی پیاری تمنا تھی کہ اتنا ظلم جن لوگوں نے ان پر کیا تھا انہی کے لیے وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش ان کو معلوم ہو جائے اور تاکہ یہ لوگ بھی ہدایت کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ تو یہاں تک آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، یعنی آگے ارشاد فرمایا گیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ یعنی انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہیں شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حبیب نجار کی قوم یعنی جو انطاکیہ والے تھے ان پر حضرت حبیب کے شہید ہونے کے بعد میں آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ جس طرح ہم نے بدر میں لشکر بھیجا، خندق کے اندر ملائکہ کو بھیجا، ہم نے ان کے اوپر کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور پورا کا پورا ان کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور فرمایا ہم لشکر بھیجنے والے بھی
نہیں تھے. یعنی اہل انطاکیہ کی ذلت کا یہ عالم ہے. فرمایا گیا کہ ان پر تو ہم نے ایک ہی بندے کو مامور کر دیا جس نے چنگاڑ مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور ادھر محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی عظمت کی وجہ سے ہزاروں فرشتے بدر میں اور خندق کے اندر نازل فرمائے تاکہ وہ محبوب کی مدد کریں. اور یہاں پر تو کیا تھا؟ یہاں پہ کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. یعنی فرمایا گیا کہ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی تو وہ بجھ کر کے رہ گئے. کوئی لشکر اللہ نے نہیں بھیجا ان کو برباد کرنے کے لیے, کچھ نہیں بھیجا, ایک چنگاڑ ہی ان کے لیے کافی ہو گئی. حضرت حبیب اور دوسرے جو ان کے ساتھ میں تھے ان کی شہادت کے بعد تیسرے دن یہ لوگ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے جنہوں نے حضرت حبیب نجار کو شہید کیا تھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب کی شہادت کے بعد میں اسی دن ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ان کو شہید کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اللہ نے تباہی و بربادی ان کا مقدر بنا دی. بہرحال وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی گستاخی پر غضب نازل فرماتا ہے. جب بندہ اللہ کے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کے اندر گرفتار فرماتا ہے. تو جب انہوں نے اس بستی کے ان مبلغین کو شہید کیا, حضرت حبیب کو شہید کیا, اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی ان کے اوپر لشکر نہیں بھیج کر ہم نے ان کو ویسے ہی ہلاک کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرمائے اور وہ قوم اس نعمت کی قدر نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے اور نعمت کو ان سے چھین لیا جاتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت انہیں عطا فرمائی, ایمان کی دعوت کے لیے مبلغین ان کے پاس پہنچے, وہ نہیں مانے تو پھر حشر کیا ہوا. تو اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس کی قدر کرنا چاہیے. دین ملے, دین سکھانے والے ملے, علماء کرام ملے تو ان کی قدر کرنا چاہیے. بندہ بے قدری کرتا ہے اللہ پھر اس قوم کو پھر محروم کر دیتا ہے. آج آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں. آپ اندلس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, اندلس اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت کئی 800 سال تک باقی تھی. لیکن جب انہوں نے ناقدری کی, علماء کے ساتھ میں ناقدری کی, علم دین کی بے قدری کی, تو آج وہاں پر مسلمان برائے نام باقی رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس بستی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جو انبیاء کرام پر وہی لے کر کے نازل ہوتے ہیں. اور ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا. اور ایک تفسیر یہ کہ اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا, ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور ہوتا بھی یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہلاک کرنا چاہے تو لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے ہم کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو پھر اللہ نے بدر میں لشکر کیوں بھیجا تھا؟ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر اپنے محبوب کی مدد فرمائی, پہلے 1000 فرشتے بھیجے اور پھر آگے اور بھی 5000 فرشتوں کا ذکر کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا یہ لشکر کفار سے جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا, بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے بھیجا تھا, مسلمانوں کو بشارت دینے کے لیے بھیجا تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو کوئی لشکر نازل نہیں کیا, تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کو لشکر بھیجنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. ایک فرشتہ ہی پوری بستی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستیوں کو حضرت جبریل نے اپنے پر اٹھا کر کے پٹک دیا, لشکر کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور سمود کے شہر ایک ہی چیخ سے ملیا مٹ گئے, لشکر کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا, قیامت آ جائے گی, کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بدر میں اللہ نے 1000 اور پھر 5000 فرشتے جو بھیجے مسلمانوں کو بشارت دینے کے لیے بھیجے, اور اسی طرح خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا. یہ اپنے محبوب کی عظمت کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر کو نازل فرمایا تھا. پھر آگے جو فرمایا ایک ہی چیز ان کے لیے کافی تھی. فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, انہوں نے ان کی بستی کے دروازے کی چوکٹ کو پکڑ کر زوردار چیخ ماری جس سے ان کے جسموں میں زندگی کی حرارت بھی باقی نہیں رہی, پل بھر میں سب لوگ بجھ گئے, بجھ کے ختم ہو گئے. جیسے آگ جلا کر کے راکھ کیسے ہو جاتی ہے ایسے وہی بجھ کر کے رہ گئے. اور بات تفاسیر میں آتا ہے کہ ان مبلغین اور حبیب نجار کو قتل کرنے کے
3 دن کے بعد حضرت جبریل نے اس بستی میں چیخ ماری تھی. اور اسی طرح بعد روایتوں میں آتا ہے وہ حضرت حبیب کو شہید کر کے خوشی خوشی اپنے گھر میں آ رہے تھے, اچانک ایک چیخ آئی, وہیں پر ڈھیر ہو کر کے وہ لوگ گر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. جس چیز سے بھی میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میری وہ عبادت ہے جو میں نے ان پر فرض کی ہے, اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں, اگر مجھ سے پناہ مانگے تو اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں, اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر میں مومن کی روح کو قبض کرنے میں کرتا ہوں, اور وہ مومن کو اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنا جو ہے وہ ناپسند کرتا ہوں. یعنی اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں, اس حدیث پاک کے اندر کتنا پیارا بیان ہوا کہ محبوب جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں, پاؤں میں, اس کی زبان میں, اس کے کان میں اپنی طاقت عطا فرماتا ہے, اپنی خاص طاقت عطا فرماتا ہے, خاص اس کو قوت عطا فرماتا ہے. اور ایسے بندے سے کوئی دشمنی کرے نا وہ اللہ سے دشمنی کرتا, اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. انہوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو شہید کیا, اللہ نے پھر ان سے بدلہ لیا اور پھر ایسا بدلہ لیا کہ ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. تو اس حدیث پاک میں تشریح کر دی گئی کہ جب میرا محبوب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو ضرور دیتا ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے اپنے محبوب بندوں کے اوپر. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا, اس کے بعد میں آگے کا جو ارشاد ہے, اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی بیان فرما دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوا, یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹائی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. یعنی افسوس ان لوگوں پر اللہ کا محبوب بندہ جب انہیں کوئی دین کی بات بتانے کے لیے آتا ہے, ہدایت کا پیغام لے کے آتا ہے, مذاق بناتے ہیں. اب افسوس کے سوا کوئی ان کے پاس میں چارہ باقی نہیں رہ جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے قیامت میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, ان سے کہا جائے گا آؤ, جب وہ آئیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا, کہا آؤ, وہ آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. بڑی مایوسی ہوگی اور بڑی حسرتیں ہوں گی. تو دنیا میں جو مذاق بناتے ہیں نا ان کا آخر میں یہ حشر ہوگا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے داؤد علیہ السلام کی زبور میں لکھا ہوا دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے مبارک ہو جو گنہگاروں کے راستے پر نہیں چلا اور خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھا اور نہ ہی مذاق اڑانے والوں کے اندر داخل ہوا. جو بندہ نہ کسی کا مذاق اڑائے, نہ برے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے اور نہ برے لوگوں کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا بندہ مبارک ہے. تو ان لوگوں نے عام مسلمانوں کا نہیں, اللہ کے ان محبوب بندوں کا مذاق بنایا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام حق لے کر کے بھیجا تھا. فرمایا یا حسرتن للعباد, حسرت ہے ان پر. حسرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے فوت ہونے یا اس کے چلے جانے سے جو غم اور افسوس ہوتا ہے. کوئی چیز چلی جائے نا تو افسوس ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حسرت. اور فرمایا گیا کہ ان کافروں نے خود اپنے اوپر افسوس کیا, انہوں نے ان مبلغین کا کیوں مذاق بنایا, ان کو کیوں قتل کیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ لوگ اس محل میں تھے کہ ان کے ظالمانہ افعال پر افسوس کیا جائے. یعنی ایسا کام انہوں نے کر ڈالا تھا کہ افسوس کے لائق ہی تھے وہ لوگ, کیونکہ جب کفار نے عذاب کو دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے ایسا غلط کام کر دیا, اب ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر حسرت کا سبب بیان کر دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ میں جو ایسا سلوک کرتا ہے اس کے لیے افسوس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں, اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ان کو بتا دو اس سے پہلے کتنی قوموں پہ عذاب آیا تھا, وہ واپس آنے والی ہے نہیں آنے والی ہے, اور پلٹ کے نہیں آنے والی ہے. مطلب کیا ہوا کہ گزشتہ لوگوں کے ہلاکت کو یہ لوگ جانتے ہیں, ان کو پتا ہے اسے تباہ و برباد ہو گئے, دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, ان کا کوئی پلٹنے کا چانس نہیں ہے.
یعنی یہ ایسے نام و نشان مٹا دیے گئے کہ واپس ان کے آنے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، کیا نہیں جانتے ان کے یہاں سے چلے جانا ایسے نہیں ہے کہ بندہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، نہیں، وہ تو واپس بھی آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا تو ایسے چلے گئے واپس آنے والے ہی نہیں ہیں. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ویرانے سے گزرتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کا ایک ایک فرد کا حال سنا کر کے پھر فرماتے تھے کہاں گئے وہ جنہوں نے محلات بنائے. اس کے بعد خوب روتے تھے، فرماتے تھے ان غریبوں نے جان کی بازی لگا کر کے مکان بنائے تھے. آدمی مکان بناتا ہے رات دن ڈیوٹی کرتا ہے، حرام اور حلال سب بھول جاتا ہے. کہتے ان غریبوں نے جان کی بازی لگا کے مکان بنایا تھا. ایک بندہ بمبئی میں آتا ہے 50 سال محنت کرتا ہے تب جا کے بڑا قیمتی فلیٹ خرید لیتا ہے. فرماتے ہیں انہوں نے جان کی بازی لگا کر کے مکان تیار کیے تھے، ناز و نعمت میں رہتے تھے اور پھولوں کی طرح مہکتے تھے، لیکن اب مر کر کے مٹی کے اندر مل گئے. ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسے چلے گئے واپس آنے والے نہیں ہیں. ایک گمراہ فرقہ ہے جو مرجیہ کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے مخلوق دوبارہ دنیا میں آئے گی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، رافضی لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی واپس آئیں گے. تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو ان کی بیویوں سے نکاح کر لیا، ان کی جائیداد کو تقسیم کر لیا، آپ کیسے واپس آئیں گے وہ. تو اس کے اندر رافضیوں کا زبردست رد کیا گیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی کی روحانیت کسی کی مدد کرے گی تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کوئی کہے کہ حضرت علی واپس آئیں گے، اگر کوئی رافضی اس طرح کا عقیدہ پیش کرتا ہے تو کہا کہ وہ سراسر جھوٹا ہے، وہ واپس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے. اور اس کے بعد میں جو یہ فرمایا گیا کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. یعنی مرنے کے بعد دنیا میں کسی کو لوٹنا نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ لوٹنا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، کہا قیامت میں سب کو جمع ہونا ہوگا، سب قیامت کے اندر جمع ہوں گے. مرنے کے بعد اسی حالت میں چھوڑا جاتا، پھر نہ اٹھنا ہوتا تو بندے کو کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو سب دوبارہ جمع کیا جائے گا. مومنوں کو ان کی خوشیاں دی جائیں گی اور کافروں کو حسرتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہ بڑا سخت مقام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ کتنا کرم کیا، جتنی امتیں تھی سب کو پہلے بھیج دیا، سب سے اخیر میں ہم کو بھیجا تاکہ ان کی باتیں سن کر کے ہم لوگ نصیحت حاصل کریں. ہم کو کسی اور کے لیے عبرت کا سامان نہیں بنایا. اور اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے بارے میں تو بتایا کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن اس امت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. کیوں؟ اسے کہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے. معراج میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب میں نے انہیں آنے والی کل کی عبادت کا تو مکلف نہیں کیا، لیکن وہ مجھ سے کل کا رزق مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کتنا کرم کیا تیری امت پر. میں نے یہ نہیں کہا کہ کل جو آنے والا ہے اس کی عبادت آج کر کے دکھاؤ، لیکن یہ بندے کل جو آنے والا اس کا رزق آج ہی مجھ سے مانگنے لگ جاتے ہیں. اور رب نے فرمایا میں نے تو انہیں رزق کے بارے میں غیر کا محتاج نہیں بنایا، لیکن یہ عمل غیروں کو دیتے ہیں. یعنی میں نے تو نہیں کہا کہ تم کسی کے محتاج بن، میں نے تو رزق دینے کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن خود ہی تو دوسروں کے یہاں یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں. اور فرمایا کہ رزق میرا کھاتے لیکن شکریہ غیر کا ادا کرتے ہیں، بلکہ میری خیانت اور میری مخلوق سے صلح کرتے ہیں. یعنی یہ حال یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے یہ دے دیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اور فرمایا کہ میں نے جہنم تو کافروں کے لیے تیار کیا ہے، لیکن یہ اس کے اندر چھلانگ لگانا چاہتے ہیں. میں نے مسلمانوں کے لیے جہنم کو نہیں بنایا ہے، لیکن محبوب یہ مسلمان ہو کر جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے تو امت پر بڑا کرم کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جن کافروں نے رسولوں کا پیغام جھٹلایا، ان کی توہین کی، ان کی سزا یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. نہیں، اگر ایسا ہوتا تب تو ان کی موت ان کے لیے عافیت بن جاتی. مر گئے ختم ہو گئی کہانی کا. نہیں، مرنے کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر پچھلی زندگی کا حساب دینا ہے. تو مکہ کے کافروں کو ان بستی والوں کی حالت سناؤ، ان کو بتاؤ ابھی کیا ہوا ہے. ابھی تو عذاب بھی نہیں آیا، عذاب آئے گا اور پھر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہوگا. تو یہ آیتیں منکروں کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد